جی ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور آپ کو بتاتے چلیں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام میں خبر کی خبر آج ویسے تو قومی اسمبلی کے جوائنٹ سیشن میں کچھ قراردادیں، کچھ جو بلز ہیں الیکشن ترامیم کے حوالے سے، الیکٹورل رول کے حوالے سے وہ پاس کرائے گئے ہیں، جس پہ اپوزیشن کی جانب سے کافی احتجاج بھی کیا گیا، لیکن پھر بھی چونکہ سمپل میجورٹی موجود تھی، اس لیے حکومت یہ تمام جو امینڈمنٹس تھیں وہ پاس کرانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس پہ ہی بات کریں گے، لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ملک میں ایک طرف تو دنیا میں دل کی جو امراض ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں بھی اس بیماری میں خاصی حد تک جو ہے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اگر ان بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، یعنی اگر صحیح آگاہی ہمیں ہو کہ ہمیں کس طریقے کا لائف اسٹائل اپنانا ہے، ہمیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں یا ہمارے شہر میں قومی ادارہ برائے امراض قلب یعنی NICVD کی جانب سے دل کی بیماریوں کے حوالے سے مفت علاج فراہم کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کر لیں، اگر ہم جو چیزیں اوائڈ کر سکتے ہیں وہ اوائڈ کر لیں، تو شاید ہمیں دل کی بیماری کے ادارے میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے پاکستان کارڈیک سوسائٹی اور NICVD کی جانب سے ایک کارڈیو کون یعنی کارڈیک کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو کہ 50ویں کارڈیو کون ہے۔ یہ گولڈن جوبلی تقریبات ہیں جو کہ مقامی ہوٹل میں 18 سے 21 نومبر تک اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس میں جہاں مختلف سائنٹیفک سیشنز ہیں، وہیں یہ اس میں آگاہی کے سیشنز بھی ہیں جو اس کا خاصہ ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات بھی کریں گے، لیکن آئیے پہلے آپ کو ہم کچھ ویڈیوز دکھاتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمان سے آپ کا تعارف کرائیں گے۔ جی ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ NICVD کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر ندیم قمر، ان کا ایک میسج ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ Pakistan Cardiac Society is having its 50th Golden Jubilee in Karachi, which is being hosted by NICVD. Unfortunately, due to COVID situation, we were unable to hold this meeting last year. But inshallah this year we are planning on holding this meeting in the third week of November. Because of COVID, the topic for this year would be cardiovascular diseases and COVID. The relationship and the effects of COVID and cardiovascular diseases. We are hoping that because it's a Golden Jubilee, it will be an excellent meeting. We will be able to have a fantastic scientific program and a very good cultural program also, if we were able to do that because of the COVID. I welcome all the participants from all over the country and outside who are willing to come to Pakistan for this meeting, and I'm hoping that the pressure of COVID will be really low in Pakistan when we'll be holding this conference. And inshallah, I'm looking forward to seeing everybody in the meeting. جی ناظرین، یہ جو ویڈیو میسج تھا یہ آپ نے دیکھا، اور اب ہم اپنے مہمان کا تعارف آپ سے کرانا چاہیں گے۔ بہت سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں، انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں، یعنی کہ ماہر امراض قلب ہیں، اس وقت سربراہ ہیں پریونٹیو کارڈیولوجی کے شعبے کے NICVD کے، اور یہ جو کانفرنس کارڈیو کون ہونے جا رہی ہے اس کے روح رواں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خاور عباس کاظمی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔
سر سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کارڈیو کون ہونے جا رہی ہے 18 سے 21 نومبر کو، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کب سے اس کا آغاز ہوا اور یہ گولڈن جوبلی کہی جا رہی ہے، تو کتنے سالوں سے یہ ہر سال تواتر کے ساتھ اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے؟ جی، پاکستان کارڈیک سوسائٹی جو میڈیکل سوسائٹیز ہیں ان میں سے ایک اولڈسٹ سوسائٹی ہے اور 1960s میں شروع ہوئی تھی، تو تب سے ہی یہ کانفرنس جو ہے ہر سال منعقد ہوتی ہے۔ بیچ میں کچھ ڈیلے ہوا تھا جب کچھ حالات اس طرح تھے تو کچھ کانفرنسز نہیں ہوئے تھے، پہلے جو ہے ہر 2 سال بعد ہوتی تھی، تو اس لیے یہ ابھی اس دفعہ جو کانفرنس ہے وہ 50ویں کانفرنس ہے۔ یہ کارڈیولوجی میں یعنی دل کے امراض میں یہ سمجھیں کہ ان کے بارے میں سب سے بڑی کانفرنس ہے جو پاکستان میں منعقد کی جاتی ہے، اور یہ انٹرنیشنل سوسائٹیز کے تعاون سے بھی ہوتی ہے، جیسے امریکن سوسائٹی ہے وہ بھی اس میں تعاون کرتی ہیں، وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور دوسری ریجنل سوسائٹیز ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایونٹ ہے جس میں جو لوگوں کی جو ہمارے جونیئر کولیگز ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے اپڈیٹ جو ہے، نئی ڈیولپمنٹس ہیں، ان سب کو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی دل کی بیماریوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ موروثی بیماری ہے، جی، ہیریڈیٹری ڈیزیز ہے، یعنی کسی سب سے پہلا سوال اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی کیا آپ کی فیملی میں کسی کو دل کا مرض ہے؟ تو سر ایک طرف تو یہ ہیریڈیٹری ڈیزیز ہے، کیا اس کی اگر آگاہی فراہم کی جائے تو کیا اسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ موروثی تو بالکل ہے، یعنی ایک جینیٹک ایفیکٹ ہے، فیملیز میں رن کرتا ہے، وہ تو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جینز ہیں یہ کوئی ابھی چینج تو نہیں ہوئی، یا آج سے 50 سال پہلے بھی وہی جینز تھی جو ابھی جینز ہیں؟ اور اگر 50 سال پہلے جو ہے وہ شرح کارڈیک پرابلمز کی یا ہارٹ اٹیک کی بہت کم تھی، تو اب کیوں زیادہ ہو گئی ہے؟ جینز تو وہی ہیں۔ تو میں اس میں اقبال کا ایک مصرع جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں، تو ذرا نم ہے تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو ہمارے پاس انفارچونیٹلی ساؤتھ ایشینز میں وہ جینیٹک سبسٹریٹ تو تھا ہی، اس پہ ہم نے جو تڑکا لگایا ہے وہ ہمارے لائف سٹائل کا ہے، اور اس سے جو ہے وہ ایک دم یہ درخت بہت تیزی سے بڑھا ہے اور اس کی وجہ سے یہ شرح بہت زیادہ بڑھی ہے۔ تو اس میں جو بہت ساری سٹڈیز ہیں جس نے یہ پروو کیا ہے کہ اگر ہم یہ لائف سٹائل کے جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کر لیں تو 90% تک اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ تو سگنیفیکنٹ ریڈکشن جو ہے، کمی کی جا سکتی ہے اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کریں۔ سر یعنی اگر کسی کے خاندان میں اس کے ماں باپ میں سے کسی کو یہ ڈیزیز یعنی بلڈ ریلیٹیوز میں موجود ہے، اب وہ کس قسم کی تبدیلی اپنے لائف سٹائل میں، اپنی غذا میں لے کے آئے کہ جس کی وجہ سے اس بیماری سے بچا جا سکے؟ دیکھیے، میں جو اس میں رسک فیکٹرز ہیں جو ان میں ہم ذکر کرتے ہیں، شوگر کا، ڈائبٹیز کا بھی، کولیسٹرول زیادہ ہونے کا بھی، ہائی بلڈ پریشر کا بھی، لیکن جو ایک سینٹرل فگر ہے جو اس کو آپ سینٹر میں رکھ سکتے ہیں، وہ آپ رکھ سکتے ہیں موٹاپا، یعنی وزن کی زیادتی ہونا۔ وزن کی زیادتی اوور آل ہونے سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ پیٹ کا زیادہ ہونا، یعنی تون جسے کہتے ہیں، تو وہ زیادہ ہونا، وہ ایک بہت سینٹرل فگر ہے۔ ان سب چیزوں کی جو میں نے جو ذکر کیا، جو وجہ کیا ہے، وہ خوراک نامناسب اور اپنی ضرورت سے زیادہ، اور نمبر 2 فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا، یعنی حرکات و سکنات نہ کافی مقدار میں ہونا۔ یہ 2 چیزیں سینٹرل فگر ہو جاتی ہیں جو موٹاپے کا یعنی پیٹ زیادہ ہونے کا باعث بنتی ہیں، اور پھر ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن اور ہائی کولیسٹرول، اور پھر دل کی بیماریاں۔ اور اس کے ساتھ 2 چیزیں اور شامل کر لیں، یعنی 2 بیسک چیزیں ہو گئیں، ایکسرسائز یا ورزش کا نہ ہونا اور خوراک کا نامناسب ہونا، دوسرا تمباکو کا استعمال، اور تیسرا جو ایک چیز جو اب پروون ہے وہ سٹریس ہے۔ وہ یہ 4 بیسک فیکٹرز ہیں جن کو ہم بہتر کر کے ہم دل کے امراض کو نہیں، باقی بھی اور بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ سر یہ جو بیماری ہے زیادہ تر عمرہ میں پائی جاتی ہے، یعنی ہائی جو سوشو اکنامک اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ پائی جاتی ہے، یا یہ ہمارے عام لوگوں میں یا جو لوور مڈل کلاس ہے اس میں بھی پائی جاتی ہے؟ بہت انٹرسٹنگ ایک اسٹڈی ہے انٹر ہارٹ جس میں پاکستان بھی شامل ہوا تھا، اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ ساؤتھ ایشین میں سوشو اکنامک سچویشن کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جو یعنی پیسے کی زیادتی، آپ کے پاس کافی وسائل کا ہونا اور وسائل کی کمی ہونا، اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں یہ دیکھا کہ جو وسائل کی کمی ہونے والے لوگوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے،
اور اس کا علاج بھی وہ زیادہ، یعنی ان میں کمپلیکیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان میں جو ہے وہ دوسرا ایک ہم نے یہ چیز دیکھی جو ایک پیراڈاکس تھی کہ جو ایجوکیشن ہم نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ لٹریسی، ایجوکیشن تو میں نہیں استعمال کرتا، لٹریسی کو استعمال کرتا ہوں، اگر پڑھنا لکھنا جو ہے وہ بہتر ہو جائے تو یہ مرض بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا مغرب میں کہ بہتر لٹریسی ریٹ سے یہ مرض میں بہتری ہوئی، لیکن ہم نے اپنے جیسے ملک میں، پاکستان میں، انڈیا میں یہ دیکھا کہ جن لوگوں میں لٹریسی ریٹ بڑا بہتر ہو رہا ہے ان میں یہ مرض کم نہیں ہو رہا۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ بہتر ہونے کے بعد جو سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے وہ سوشو اکنامک چینج آتا ہے، یعنی آپ کے پاس وسائل جو ہے کچھ زیادہ میسر آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ وسائل میسر زیادہ آتے ہیں تو آپ وہ سب چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پہلے نہیں کر رہے ہوتے۔ تو آپ اگر وہ میکڈونلڈ برگر نہیں کھا سکتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ جی اب میں وہ کھاؤں، اب آپ کے پاس پہلے اگر سائیکل تھی تو اب آپ نے موٹر سائیکل لے لی، تو آپ کی جو ایکسرسائز ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہے، وہ اس طرح سے کم ہو گئی، یعنی پہلے جو آپ فزیکل ایکٹیویٹی اور خوراک میں کر رہے تھے وہ اختیاری نہیں تھا، وہ جبری تھا، کیونکہ آپ کے پاس وہ وسائل ہی مہیا نہیں تھے۔ تو اس لیے اس چیز میں یہ بہت اہم ہے کہ جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں ان کو ہم پہلے سے یہ علم دیں کہ ان چیزوں کے نقصانات کیا ہیں، کیونکہ جب ان کے پاس وہ وسائل ملیں تو وہ اس کا غلط استعمال نہیں کریں۔ اچھا، صحیح بات ہے جی، یعنی یہ چیز اگر انسان کے پاس وسائل ہوں بھی تو اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ سر، اس کی ایج آف آنسیٹ کیا؟ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید معمر افراد کو یہ بیماری ہوتی ہے، لیکن اور پہلے اگر کوئی یعنی نوجوان اگر یہ بات کر رہا ہوتا تھا کہ سینے میں درد ہو رہا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو ڈاکٹرز اس کو ویسے ہی منع کر دیتے، کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس ایج میں ہو نہیں سکتا۔ اب کیا شرح ہے سر؟ دیکھیے، مغربی ممالک میں جہاں پہ انہوں نے کچھ بہتر کی ہیں چیزیں، تو وہاں فرسٹ ہارٹ اٹیک کی جو ایوریج ایج ہے وہ 60+ ہے، یعنی 65 سال کی عمر کے قریب فرسٹ ہارٹ اٹیک ایوریج ایج ہوتی ہے۔ پاکستان میں وہ جو شرح ہے وہ 45 سے 50 سال کے بیچ میں ہے، اور یہ اس میں جو بہت الارمنگ چیز ہے کہ بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ نے ابھی 2 دن پہلے خبر سنی ہوگی ذیابطیس کے بارے میں، ڈائبٹیز کی شرح کے بارے میں، وہ نمبر جو ہم 2 سال پہلے 2019 میں توقع کر رہے تھے کہ وہ 2040 تک پاکستان میں ہوگا، وہ ہم نے 2 سال میں عبور کر لیا، یعنی پاکستان میں ذیابطیس کی شرح 2 سال میں 150 گنا بڑھ گئی، 150 گنا بڑھی ہے۔ تو بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے ہمارے سوسائٹی میں۔ انفارچونیٹلی جو سوشو اکنامک چینج آ رہا ہے وہ ہمیں بہت تیزی سے اس گہری کھائی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ڈائبٹیز کا ہونا بھی سر مزید اضافہ کرتا ہے رسک فیکٹرز میں؟ بہت بڑا رسک فیکٹر ہے ڈائبٹیز جو ہے، وہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے، اور ڈائبٹیز کے مریضوں میں سب سے بڑی موت کی وجہ دل کے امراض ہیں۔ اچھا، یعنی ان میں اور کمپلیکیشن بھی ہوتی ہیں، گردے بھی خراب ہوتے ہیں، پاؤں میں گینگرین اور وہ بھی ہوتا ہے، لیکن مرنے کی سب سے بڑی وجہ دل کا مرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں سر آپ سے مزید گفتگو کریں گے ناظرین، لیکن یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے، آپ کو ایک اور ویڈیو میسیج بھی دکھائیں گے۔ آئیے وقت پہ بھی چلتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کارڈیو کون 2021، یعنی ایک ایسی کانفرنس جو کہ پاکستان کارڈیک سوسائٹی اور قومی ادارہ برائے امراض قلب کی جانب سے کرائی جاتی ہے۔ اس کانفرنس کی اس دفعہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں عام لوگوں کی آگاہی کے لیے سیشنز رکھے گئے ہیں، یعنی کل کے دن جو ہے وہ شام 4 بجے سے 6 بجے تک عام لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، ان کی اسکریننگ کے لیے، ان کے معائنے کے لیے سیشن رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر 19 نومبر کو بھی ایک سیشن رکھا گیا ہے جو صبح سے لے کے اور دوپہر کے 1 بجے تک ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خاور عباس کاظمی، سربراہ ہیں پریونٹیو کارڈیولوجی NICVD کے، جن سے ہم بات کر رہے ہیں۔ سر، اس کانفرنس کے کیا ڈیٹیلز ہیں اور کون کون سے سیشن عام پبلک کے لیے ہیں، وہ آپ سے جاننا چاہیں گے۔ جو 2 سیشن آپ نے ذکر کیا، اس میں یہ بیسیکلی تو ایک سائنٹیفک کانفرنس ہے اور بہت ساری نئی ریسرچ اور وہ چیزیں بات ہوتی ہیں جو صرف ڈاکٹرز کے لیے ہیں، اس شعبے سے جو تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ 2 سیشن ہیں جو بہت اہم ہیں میرے خیال میں۔ ایک سیشن جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا 18 تاریخ کو شام میں 1 بجے سے 4 بجے تک اسکریننگ ہے، یعنی لوگوں کو جو آئیں گے ان کا مفت معائنہ ہو جائے گا اور ان کی کنسلٹیشن، ان کو مشورہ بھی مفت دیا جائے گا۔
اور اس کے بعد 4 سے 6 بجے تک ایک سیمینار ہے جس میں تھوڑا سا ہم نے مختلف اس طرح سے رکھا ہے کہ ایک تو پینل ڈسکشن ہے جس میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اور اس کے بعد 2 چیزیں ہیں، ایک ہم تھوڑا سا وہ ایکسرسائز کی وجاہت ہوگی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسرسائز کرائیں گے، اور ایک موٹیویشن سپیکر ہیں۔ وہ اس لیے بہت ضروری ہے، یہ میں جو پوائنٹ ہے نا جو اس لیے بہت ہم نے ضروری سمجھا اس چیز کو کہ لائف سٹائل کو چینج کرنا، یعنی اپنی عادت کو بدلنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں یہ ایک مشکل ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی کو کس طرح یہ کہا جائے، یعنی ایک آپ 20 سال کے لڑکے کو یا 25 سال کے لڑکی کو کس طرح یہ کہیں کہ جی تم فاسٹ فوڈ نہ کھایا کرو یا برگر نہیں کھایا کرو یا ایکسرسائز کیا کرو، یہ کس طرح سے اس چیز پہ آمادہ کریں۔ اس کے لیے ایک ذہنی تبدیلی کی ضرورت ہے، ایک کمٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس کمٹمنٹ کو لانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپ جو عام لوگوں میں یہ چیز پیدا کر سکیں کہ آپ کس طرح اپنے ذہن کو مائل کر سکتے ہیں اس کی طرف۔ اور یہ جو اویئرنیس سیشن ہوتے ہیں اس کی ایک جو وجہ ہے اور آپ اس یہ آن ایئر ہے اور لوگ سن رہے ہیں اس کو، تو اس کا بہت اہم چیز ہے کیونکہ سب سے پاورفل چیز جو ہے وہ نالج ہے۔ بالکل، اور آپ صحیح نالج انسان کو دیں گے تو وہ خود پھر فیصلہ کرنے کی اس میں یہ صلاحیت ہے کہ میرے لیے کیا رستہ صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ مجبور کسی کو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم وہ معلومات ضرور آپ معلومات دے سکتے ہیں۔ تو آپ معلومات دینا اور ان کو اپنے لیے خود صحیح فیصلہ کرنا، صحیح فیصلہ تبھی انسان کر سکتے ہیں جب اس کے پاس صحیح رہنمائی ہو۔ بالکل، تو یہ جو اویئرنیس سیشن ہے وہ اسی کے لیے ہیں۔ اور ایک چونکہ میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ سٹریس بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، تو وہ بھی ہم اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنے جو سٹریس ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس کو کس طرح سے آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سٹریس ہے وہ آج کل کے ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جو بات ایکچوئل ہے وہ صرف ماحول سے پیدا نہیں ہوتی، یہ آپ کا اپنا رسپانس ہے اس سچویشن کو، اور وہ چینج کیا جا سکتا ہے۔ یعنی سٹریس لیول آپ خود اپنے اندر سے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ چاہیں تو بہت ایسی سچویشنز میں جس میں بڑا ایک عام شخص سٹریسڈ ہو جائے، آپ بہت نان اسٹریسڈ بھی رہ سکتے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ بھی آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اچھا سر، عام لوگ جو اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ بالکل یہ فری رجسٹریشن ہے، آپ وہ واک ان کر سکتے ہیں۔ کل پی سی ہوٹل میں ہے، آپ 1 بجے سے 4 بجے اور اس کے بعد 6 بجے تک جو سیشن ہے، اس کے لیے کوئی اس میں وہ نہیں ہے، فیس نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ پورا معائنہ اور سب چیزیں مفت ہیں، اور بالکل وہ ہمارے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بلکہ میں چاہوں گا، دعوت دوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں آئیں اور فائدہ اٹھائیں اس ایونٹ پی سی ہوٹل میں واک ان کر کے اس کانفرنس میں رجسٹریشن کرا کے اس کے بعد اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کا ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی چارجز نہیں ہے، وہ صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ معلوم ہو کتنے لوگ آئے ہیں، کون سے آئے ہیں، تو ان کو جب وہ معائنہ کرائیں گے اپنا، ان میں رجسٹریشن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور اس میں کوئی فیس اور کچھ وہ نہیں ہے، بالکل آ سکتے۔ اچھا، یعنی اس میں کسی قسم کی سب تمام مفت بالکل مفت ہے۔ اچھا، این آئی سی وی ڈی میں علاج بھی ٹوٹلی مفت کیا جاتا ہے سر؟ جی بالکل، علاج سب بالکل مفت ہے۔ اس میں جو سٹینٹ کا استعمال ہے یا ڈیوائسز کا استعمال ہے، آج بھی ایک وہ ویلو چینج جو پرکوٹینیس ویلو چینج ہوتا ہے، بغیر آپریشن کے ویلو چینج کرتے ہیں، وہ آج بھی کیا گیا، جو بالکل مفت ہے۔ اسی طرح جو باقی ڈیوائسز ہیں، پیس میکر ہیں اور وہ لائف سیونگ ڈیوائسز ہیں، وہ سب مفت لگائی جاتی ہیں۔ دوائیں بھی مفت دی جاتی ہیں؟ دوائیں بھی ہاسپٹل کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں جب تک وہ داخل ہوتے ہیں وہ مفت دی جاتی ہیں۔ آؤٹ پیشنٹ میں ابھی وہ مفت دوائیوں کی سہولت میسر نہیں ہے، امید ہے انشاءاللہ وہ کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ سب لوگوں کو وہ دوائیں۔ لیکن یہ اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی اور یہ تمام چیزیں بالکل فری آف کاسٹ؟ جی یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ ٹھیک ہے سر، کیا سمجھتے ہیں اس کانفرنس سے بیسک مقصد کیا حاصل کیا جائے گا؟ یہ جو میسج آپ دینا چاہیں دیکھنے والوں کو۔ دیکھیں، ہم نے جو ایونٹ کی وہ نیکسٹ ڈے والا ایونٹ ہے اس کی وہ میں نے بات نہیں کی، کیونکہ وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس میں صرف ہم ڈاکٹر صاحبان مل کے بات نہیں کر رہے، اور اس میں بھی میں سب جنرل پبلک کے لوگوں کو چاہتا ہوں کہ وہ بھی شامل ہوں، کیونکہ اس میں بھی ہماری جو ڈیبیٹس ہیں، وہ فرسٹ ڈیبیٹ ہے وہ اسکول چلڈرن کے بارے میں۔ اچھا، تو اس میں ہم نے جو یعنی 19 تاریخ کو صبح جی 9 بجے سے 1 بجے تک ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ اسکول چلڈرن کے بارے میں ہے، کہ ہم کیونکہ یہ جو لائف سٹائل والی بات ہے یا عادتوں کی بات ہے وہ تو بچپن میں شروع ہو جاتی ہے، بالکل، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا پلیٹ فارم دیکھیں، اس میں براڈ سب لوگ شامل ہوں کہ کس طرح ان ساری مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو بچپن سے لے کے اسکول چلڈرن کے بارے میں،
دوسرا جو ہے وہ میڈیکل کمیونٹیز کے بارے میں ہے کہ ہاں جیسے NICVD مفت علاج میسر کرتا ہے وہ بالکل کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے, لیکن پریونشن پہ ہمیں اس سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی, پرائیویٹ اداروں کی طرف سے بھی. تیسرا جو سیشن ہے وہ بھی بہت اہم ہے, اس میں ہم میڈیا کا رول بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ سٹی انوائرمنٹ, کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کہا واک کریں, تو یہ کراچی شہر میں واک کرنے کی کہاں سہولت میسر ہے, یعنی سیف وہ چیزیں ہیں. تو ہم یہ چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, ایک یہ کہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہو, لیکن اس کے ساتھ دوسرا انوائرمنٹ کا ایک اور رول بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو پولوشن ہے, نوائز پولوشن اور ایئر پولوشن, پروون ہے کہ وہ دل کی بیماریاں بڑھاتی ہے. اچھا جی, اس کو بھی کم کرنا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ اتنے بڑے شہر میں جس میں ہم رہتے ہیں اور جہاں پہ جو حالات آپ دیکھتے ہیں ان کو کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں تاکہ لوگ بہتر زندگی گزار سکیں. بہتر زندگی ہوگی تو ان کی صحت بہتر ہوگی, صحت بہتر ہوگی تو ان کی آؤٹ پٹ بہتر ہوگی, ان کی آؤٹ پٹ بہتر ہوگی تو آپ کی معاشی صورتحال اور ملک کی صورتحال بہتر ہوگی. بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاور عباس قاظمی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے. ناظرین, یہاں ہم بریک لینا چاہیں گے. بریک پہ جاتے جاتے آپ کو یہ ویڈیو میسج بھی ڈاکٹر خاور عباس قاظمی کے دکھائیں گے, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر خاور قاظمی ہے. میں NICVD میں شعبہ جو پریونٹیو کارڈیالوجی کا ہے اس سے متعلق ہوں. میں آج آپ کو دعوت دے رہا ہوں شامل ہونے کی 50th کارڈیوکون میں. یہ پاکستان کارڈیک سوسائٹی کا اینول ایونٹ ہے اور اس سال گولڈن جوبلی ایونٹ ہے اور اس کو NICVD ہوسٹ کر رہا ہے. یہ 18 سے 21 نومبر تک PC کراچی میں ہو رہا ہے. اس میں ہم جو اسٹیٹ آف آرٹ سائنٹیفک سیشنز ہیں, لیکن جو دو چیزیں اہم ہیں جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ, تو کہ 18 تاریخ کو شام کو ہم پبلک اویئرنیس سیمینار کر رہے ہیں جو ایک مختلف ایکسپیرینس ہوگا اگر آپ اس میں شامل ہوں گے, اور اس میں مفت مشورہ اور مفت چیک اپ بھی شامل ہے. اس کے علاوہ 19 تاریخ کو ایک پورا سیشن ہے صبح 9 بجے سے 1 بجے تک جو پریونٹیو کارڈیالوجی یا ہارٹ ہیلتھ کے بارے میں ہے, اور یہ بھی ایک مختلف ایکسپیرینس ہوگا اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اس میں شامل ہونے کی. اس میں ہم جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ بلڈنگ اے ہارٹ ہیلتھی فیوچر, اور اس میں ڈبیٹس ہوں گی, کوئی روٹین پریزنٹیشنز نہیں ہوں گی. تو کوشش کریں گے کہ ہم مسئلے کو اجاگر کر سکیں اور اس کا حل بھی پیش کر سکیں. بہت شکریہ. I am looking forward to your participation from 18th to 21st at PC Karachi in CardioCon 50th Golden Jubilee celebration. Thank you. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے اس جوائنٹ سیشن کے حوالے سے جو آج بلایا گیا, اور اس حوالے سے قائد حزب اختلاف اور اپوزیشن کی جانب سے مختلف تقاریر بھی کی گئیں, جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو قانون عجلت میں پاس کرائے جا رہے ہیں اس پہ باقاعدہ سینسس ڈیولپ ہونا چاہیے تھا, اور ایک اتفاق رائے سے یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں, اس لیے کہ یہ صرف حکومت کے الیکشن کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اپوزیشن کی پارٹیز کو بھی اس الیکشن میں شامل ہونا ہے. دوسری جانب اس EVM جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, اسے ایول وشس مشین کا بھی نام دیا گیا اپوزیشن کی جانب سے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس اجلاس میں جانے سے قبل سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو بات کہی بڑی معنی خیز بات تھی کہ یہ بیج جو لگایا جا رہا ہے اس کا پھل کوئی اور کھائے گا. آئیے پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں, اس کے بعد مزید آگے بات کریں گے. حکم کیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جتنا یہ زور لگا رہے ہیں, اس بیج کو لگا رہے ہیں, اس کا پھل کوئی اور کھائے گا, یہ نہیں کھائے گا. جی ناظرین, یہ ویڈیو آپ نے دیکھی, اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور آج کے جو جوائنٹ سیشن ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سینیٹر ہیں سسی پلیجو صاحب. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام اقبال صاحب. جی اچھا, سسی پلیجو صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب نے یہ جو بات کی کہ بیج تو لگا رہے ہیں لیکن اس کا پھل کوئی اور کھائے گا, معنی خیز بات ہے, مجھے بتائیے گا کس طرف اشارہ ہے, یہ کون اس کا پھل کھا سکے گا آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں, آصف علی زرداری صاحب منجھے ہوئے سیاستدانی لیڈر ہیں,
اور ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. ابھی خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں اور بڑی کنٹروورشل قسم کی لیجسلیشن میں ہاتھ ڈالا ہے انہوں نے, اور نیلے بہانے سے انہوں نے کسی بھی طرح آج بڑا متنازع بھی بنا دیا انہوں نے, اور چیلنج کے قابل بھی. اور لیکن یہ حقیقت ہے یہ نہیں کہ متھے میں لگے گی, اور یہ بھی کے سر پر یہ آ کر لگ سکتی ہے اگر یہ قانون سازی ایکٹ میں تبدیل ہو کر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے آنے والے الیکشنز میں. کیونکہ یہ نہ صرف آئین کے متصادم یہ شکیں اس میں تھی, الیکشن کمیشن بھی کہتے رہی, لیکن جو پروسیجر تھا اس سے بڑا کوسچن مارک ہے. روز روز اس قسم کی قانون سازی نہیں ہوتی, کبھی کبھار ہوتی ہے, اور اس کو دیر پا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کیونکہ عام لوگوں کے لیے یہ پاکستان کی جمہوریت و استحکام کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے جیسے آئین پاکستان کا 73 کا ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پاس کروایا, یا دوسری امینڈمنٹس جو جمہوری عوامی حکومتوں میں آئیں, یا محترم آصف علی زرداری صاحب کے اس میں کمپریہنسو ایک کانسٹیٹیوشن پیکیج آیا, تو اس سے سارے اسٹیک ہولڈرز کو ہم نے بٹھایا, اور یہی ان کو کرنا تھا کہ لیجسلیشن ایک پراپر نہ صرف آئین لیکن رولس آف پروسیجر کے مطابق ہوتی, مختلف فیزز تھے ان سے گزر کر آتی, تو اس سے جلدی نہیں تھی. سارے اسٹیک ہولڈرز پارلیمنٹ میں جو بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو بات کرنے دی جاتی, ممبرس کو بات کرنے دی جاتی, اسٹینڈنگ کمیٹیز کے بھی جو پڑاؤ ہیں یا اسپیشل کمیٹی بھی اگر کوئی بنتی, تو بہرحال ایک جمہوری حوالے سے کوئی چیز اگر آتی بھی وہ کنسنسس سے آتی, کلیکٹیو وزڈم سے آتی, تو یہ دیر پا ہوتی اور اس میں کوئی کوسچن مارک بھی نہیں ہوتا. اب یہ ای وی ایم بھی پاکستان میں ابھی گاؤں دیہاتوں میں لوگ ہوتے ہیں, زیادہ ووٹ کاسٹ بھی وہاں ہوتے ہیں, تو وہاں اگر مشینز جو آج تو سوال صحیح اٹھایا نا ہمارے لیڈرز نے کہ ایون ایوان میں جو ٹیکنالوجی ہے اسی کا صحیح استعمال جو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں کر سکتے, نہیں ہوتا, حکومت نہیں کرتی, تو عام دیہاتوں گوٹھوں میں یہ مشین جو کہ ہر ضلع ہر صوبے کے ہر بستی دیہات پولنگ اسٹیشن پہنچانا بڑا ایکسپینسو ہے. اور اس کے بعد یہ مینجمنٹ کے لیے اس کو ابھی آپ کو بھی پتا ہوگا کانگریس میں ایون یہ جو بڑی جمہوریتیں ہیں یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی تقریباً 8 کے قریب کوئی ممالک ہوں گے یہاں استعمال ہوتی ہیں, 9 کے قریب ممالک وہاں سے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے, انہوں نے یہ رد کر دیا سسٹم, اور دوسرے ابھی ممالک سوچ رہے ہیں. کانگریس نے خود کہا تھا کہ یہ فل اسکیل فراڈ ہے ای وی ایم کے حوالے سے, یعنی ٹیمپرنگ کی جا سکتی ہے, ہوتی ہے, اور یہ مینج کرنے کے لیے الیکشن مینج کرنے کے لیے اس کا استعمال ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے ایک اسٹیٹ میں تو جو یہ ہیئرنگ بھی چلی تھی اور یہ معاملہ اٹھا تھا کہ ایک بندے نے ایک ہی ووٹ کاسٹ کیا, لیکن 400 ووٹ اس پر کاسٹ ہو گئے. اسی طرح جو اوورسیز کے حوالے سے بالکل ہم ان کے حقوق کی بات کرتے بھی رہتے ہیں, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بات بھی کی ہے اپوزیشن نے, لیکن اگر حلقے کے ایک پولنگ اسٹیشن کے کچھ مخصوص ایریا کے بعد باہر جو بندہ گیٹ کے باہر کھڑا اس کو ہی اجازت نہیں ہوتی کہ پولنگ اسٹیشن والا جو ہے ووٹ وہ باہر کاسٹ کر سکے, تو ملک سے باہر کوئی شخص سے کسی اوورسیز کو منع نہیں ہے, وہ ملک میں آ کر کاسٹ کرتے بھی ہیں اور وہ بالکل کر سکتے ہیں اور اچھی بات ہے. لیکن جو بندہ جو ڈیول نیشنلٹی والا نہ بھی ہو لیکن وہاں بیٹھا ہے, اس کی وفاداریاں اس کی حوالے سے سارے لوگ یہ بات نہیں کرتی, لیکن اگر کسی نے رانی کا حلف لیا ہوا ہے, کسی کا لیا ہوا ہے, تو وہ اور آئی ووٹنگ پر خود بڑا کوسچن مارک ہے. اس میں خود میں نے سسی پہلے جو صاحبہ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی سے اربوں ڈالر تو ریسیو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. اگر الیکٹرانکلی ان کی شناخت سے ان کو ووٹ کا حق مل جاتا ہے, اگر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملتا ہے, تو کیا اس پہ بھی اپوزیشن کو بہت زیادہ اعتراض ہے؟ اقبال صاحب میں اسی پر بات کر رہی تھی کہ ابھی جو پائلٹ پروجیکٹ آیا نا, جو آپ نے پتا ہے کہ جو 2-3 سال پہلے اس کا استعمال ہوا کچھ بائی الیکشنز میں حلقوں میں, تو اس کی جو رپورٹ آئی تھی سپریم کورٹ کے کہنے پر ہماری کمیٹی نے ہی, جس کو میں ہیڈ کرتی تھی ایز اے چیئر پرسن پارلیمنٹری افیئرز کمیٹی کو, سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کو, تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ رپورٹ حکومت بدنیتی سے لے ہی نہیں کرتی کیونکہ بہت سارے ایشوز تھے. ایک مخصوص تھوڑے سے اس پہ ایک بائی الیکشن کوئی مینیج نہیں کیا جا سکا اور پراپر اور ٹرانسپیرنٹ وہ ووٹنگ نہیں ہو سکی. ایک تو بڑی ایکسپینسو تھی اور ویتنام میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے ہیک بھی کر لیا.
اب بتائیں کہ کل کوئی ہمارا پڑوسی ملک یا کوئی بھی ٹیمپرنگ کے لیے یا یہ تو بڑا ملک کے لیے استحکام کے لیے سیکورٹی کے لیے ہماری الیکٹرل سسٹم پہ کوئی اور اثر انداز ہو جائے، یہ بھی بڑا ایک سوال ہے. اور اس کو جو الیکشن کمیشن نے 26 نکات دیے جو آئین سے متصادم تھے یا ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ رپورٹ کیوں نہیں لے کی گئی اوورسیز کے حوالے سے بھی، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ اس میں معاملات یعنی ان کو بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں لگے تھے. تو یہ اس میں ایشوز تو الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ یہ فی الوقت پاکستان میں یہ نہیں رائج کیا سکتا. یہ بالکل اس میں چیزیں جو ہے اچانک سے ایسی ہو سکتی ہے کہ ملک کے اداروں کے ہاتھ میں بھی یہ چیزیں نہیں رہیں گی، اور باہر دوسرے ہمارے بہت سارے دشمن ایسے ممالک ہیں وہ بھی پاکستانی الیکشن میں اثر انداز ہو کر، یہ کتنا بڑا خطرناک ایک چیز ہے. اچھا سسی پلیجو صاحب، اب جب کہ یہ بڑا کوسچن ہے جی اچھا اب جب کہ یہ ترامیم پاس ہو گئی ہیں سمپل میجورٹی سے باقاعدہ کاؤنٹنگ سے، اب کیا لائے عمل ہوگا؟ مختصراً یہ بتا دیجیے گا، کیا کورٹس اور احتجاج کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا؟ بالکل، چیئرمین بلاول بھٹو رضائی صاحب نے اپوزیشن نے جو بھی پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ آئین کے حوالے سے ہی تھے، اس کے مطابق ہی تھے، اور وہ چیلنج کرنے کی انہوں نے بات کی ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے. اور یہ چیز ہم پھر دہراتی ہوں میں، اور جو ہمارے لیڈرز نے کی، خود خان صاحب کی اور ان کی پارٹی کے گلے میں یہ چیزیں پڑ جائیں گی جب اس کا شکار یہ بنیں گے اس ٹیمپرنگ اور مینجمنٹ کا، تو یہ توبہ توبہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہی اپوزیشن اتنا وہ نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، بڑی بھاری بھرکم اپوزیشن ہے. 2-3 ووٹس کا مارجن کوئی فرق ہے، وہ بھی بیساکھیوں پہ یہ کھڑی ہوئی ہے. منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں قانون سازی کے لیے بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو. تو ابھی جو مینڈیٹ بھی ہے، پہلے تو بات یہ ہے کہ شفاف، تو آر ٹی ایس جہاں معاملات بنے ہوئے ہو تو یہ تو پی ٹی آئی شفاف الیکشن کے اس میں تو نہیں آئی. تو اب جو ہے یہ حکومت ختم ہوگی جب بھی، اس کے بعد الیکشنز ہوں گے، وہ خود ایک پینڈورا باکس وہ کھل سکتا ہے، کھلے گا. تو پولنگ ڈے ابھی بھی مینولی بھی ہم جاتے ہیں، پری پول انجینئرنگ بھی ہوتی ہے، پولنگ ڈیٹ بھی ہوتی ہے، پوسٹ پولنگ. وہاں ایک تھانے دار کوئی ہم جو ہے وہ اس سے ہی نبٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر دھاندلی پہ کوئی آ جائے. جی تو اس میں یہ پوری مشین، اس کو چلانے والے تو ضرور لوگ ہی ہیں نا. تو ایک تو وہ اس کی پروکیورمنٹس کیسے ہوں گی، کیسے وہ مینیج ہوں گی، کیسے اس کا ریزلٹ ٹیمپرنگ کیسے نہیں ہو سکتی. ایک بٹن دباتے امریکہ میں 400 ووٹ پڑ سکتے ہیں، تو یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بھونچال آ سکتا ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سسی پلیجو صاحبہ، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر سسی پلیجو ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اپوزیشن کا اس پہ کیا رسپانس آتا ہے. کیا متحدہ اپوزیشن یہ درار پڑ گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی میں، کیا یہ دوبارہ متحد ہو کے کوئی مہم چلا سکتے ہیں، کورٹس میں جا سکتے ہیں، یا پھر حکومت سمپل میجورٹی سے یہ تمام ترامیم کرا کے کامیاب ہو گئی ہے؟ وقت اس کا فیصلہ کرے گا. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.